اب ہماری دوسری سٹوری یہ ہے کہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور جن حالات میں کر رہے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور یہ جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ایکسچینج آف میسائلز ہوا ہے اور اٹیک ہوا ہے اور ڈرونز ہوا ہے اور آلموسٹ لگ رہا تھا کہ جی جنگ چھڑنے والی ہے اور ابھی بھی خطرے کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں, اس کے بعد یہ پہلا ایرانی صدر کا پہلا بیرونی دورہ ہے. تو وہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پہلا ان کا اپنے ملک سے باہر نکل کر کہیں اور آئے ہیں, تو ظاہر بات ہے اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی بنتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج سے چند مہینے پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی بڑی کشیدگی ہو گئی تھی جب انہوں نے ہماری سرزمین پہ میزائل داغ دیے, پھر ہم نے واپس میزائل داغ دیے اور پھر اس کو سیٹل کر لیا تھا. تو اس کے بعد بھی یہ ایک پہلا دورہ ہے. تو دیٹس آلسو این امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ اب ایرانی صدر اگر اس طریقے سے پاکستان پہنچے ہیں تو جو ایک بہت سخت تلخی آ گئی تھی ہمارے تعلقات میں وہ بھی کچھ حد تک تو کم ہوگی. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں صبح سے آپ بھی نوٹ کر رہی ہوں گی, پریس ریلیزز بھی آ رہی ہیں, بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی جو تجارتی تعلقات ہیں ان میں کس طریقے سے ان کو مستحکم بنایا جائے. پرائم منسٹر نے کہا کہ جی $10 ارب تک جو ہے وہ ہمارا تجارت جو ہے وہ جانی چاہیے. یہ ساری وہ ٹارگٹس ہیں یا خواہشات ہیں, جو بھی کہہ لیں, اچھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اور ابھی دیکھیں ابھی تو دورہ ہے, اس میں سے بڑا کچھ نکلے گا, لیکن جو کی چیز ہے نا پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت جو ٹھوس چیز ہے وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا مسئلہ. اور ہمیں اس پہ بات کرنی ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے لیے بطول اس کے سٹیکس ہو گئے ہیں بہت ہائی, اور اس پہ کیونکہ اتنا کچھ آتا رہا ہے تو کبھی کبھار نا کنفیوژن ہو جاتی ہے ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو آج ہمارے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل آسان الفاظ میں لوگوں کو اپنے ویوز کے سامنے بھی رکھیں کہ معاملات کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ معاہدہ ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن کا جو ہے یہ کہ بیسکلی ایران کی جو گیس ہے وہ اس پائپ لائن کے ذریعے ایران تک آئے گی, ایران سے کا بارڈر کراس کر کے وہ پائپ لائن جو ہے وہ گیس لے کر گوادر تک آئے گی اور وہاں سے پھر وہ آگے ہمارے سسٹم میں آ جائے گی. تو ہم بیسکلی ایران سے جب گیس خریدیں گے تو اس پائپ لائن کے ذریعے آئے گی بلوچستان سے گزر. بالکل, اور یہ سستا ہمارے لیے بڑا کمپیریٹیولی سستا یہ سودا ہوگا. یہ ہے وہ پروجیکٹ, اور اس میں ایران کے اندر جو حصہ تھا ایران کے بارڈر تک وہ پائپ لائن ایران نے بنانی تھی, پاکستان کے اندر جو پاکستان نے بنانی تھی. ایکچولی تو یہ IPI تھی, ایران پاکستان انڈیا, بالکل, لیکن پھر انڈیا اس میں سے باہر نکل گیا تھا تو پھر وہ IP ہو گئی تھی. اب ہوا یہ کہ جب یہ 2003 میں اس ٹائم سرداری صاحب ہی صدر تھے تو یہ ایران گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ انوگریٹ کیا تھا 2013 میں, اور اس کے بعد سے جو ہے یہ پروجیکٹ بیچ میں رک گیا. وجہ کیا دیکھیں, ایران کے اوپر ہے سینکشنز امریکہ کے. 2013 میں جب یہ سائن ہوا تو سینکشنز تب بھی تھے ایران پہ, لیکن اس وقت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جی ہیں لیکن اتنے زیادہ سخت سینکشنز نہیں ہیں تو ہم طریقے سے کر لیں گے کام کچھ. اس کے بعد کو 2-3-4 سال بعد جب ٹرمپ صدر بنا تو ایران کے اوپر جو سینکشنز تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے, یعنی شدید ترین ہو گئے. اب اس کی زد میں پاکستان بھی آ گیا, کیونکہ اگر پاکستان ایران سے یہ بزنس ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ سینکشنز ہمیں بھی ٹھک جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد جب ٹرمپ کے سینکشنز جو ہے وہ ایران کو ہٹ ہوئے تو پاکستان کو اندازہ ہوا کہ یہ پروجیکٹ ہمیں تو پڑ جائے گا بڑا مہنگا اس طریقے سے, تو ہم نے پھر اس میں تھوڑا سا بریکیں لگانی شروع کر دیں. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ کئی سال گزر گئے, یہ زبانی جمع خرچ بات ہوتی رہی کہ اچھا جی کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, پرسوں کرتے ہیں. اس کے بعد فائنلی پھر پاکستان اور ایران کے درمیان ایک یہ اگریمنٹ ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو 5 سال آگے کر دیتے ہیں. جو ہم نے ڈیل ہوئی تھی اس کو فریز کر کے نا, تو کیونکہ یہ بھی سینکشنز وغیرہ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, 5 سال کے بعد اس معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ 5 سال ابھی ختم ہو گئے. اب ایشو یہ ہے کہ اب اور اس میں جو پینلٹی والا پارٹ تھا وہ بھی گزر گیا ہے. نہیں, اس میں اب کہانی یہ ہے کہ اب ایران کہہ رہا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے, ابھی یہ کوئی ریٹن نہیں ہے, یہ سارا بیک گراؤنڈ میں ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں. پاکستان کا یہ ایران کو موقف ہے کہ دیکھیں بات سنیں, جتنے سینکشنز آپ پہ لگے ہوئے ہیں نا, ہم اگر ابھی آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں جڑ گئے نا اور ایران اور اس سینکشن کی زد میں اگر ہم بھی آ گئے امریکنوں کی تو ہماری تو تباہی پھر جائے گی. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی وہ سینکشنز ٹھکیں. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو مزید 5 سال آگے کر دیں, اور آگے کر دیں. معاملات کو یہ نہیں ہوتا کہ معاملات کو سرد خانے میں رکھتے ہیں کہ ہم کینسل بھی نہیں کر رہے, ہم بنا بھی نہیں رہے. 5 سال پہلے انہوں نے لٹکایا, 5 سال اور آگے کر دیں, حالات بہتر ہو جائیں گے, پھر بنا لیں گے. ایران یہ کہہ رہا ہے اپیرنٹلی, یہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کر سکتے ہیں ایسا, لیکن آپ ہمیں اب لکھ کے دیں کچھ کہ جی 5 سال کے بعد کیا. کیونکہ جو ایران کی اپنی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر سے بہت پریشر ہے کہ ایران کے لوگوں کا پیسہ ہے آلموسٹ $1 بلین,
جو کہ لگایا جا چکا ہے ان کی طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنسریبل ہیں اپنی عوام پہ کہ جو آپ نے پیسہ لگایا ہے یا اس کو کسی منطقی انجام پہ لگائیں اس پروجیکٹ کو. اب اس میں اب ہوا یہ کہ ہم نے اس کو معاملات کو لٹکا دیا تھا, لیکن بیچ میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران اس معاملے کو, اس پروجیکٹ کو پھر ریوائیو کیا گیا تھوڑا سا, اور اس ٹائم شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر تھے, اس پہ ایک کمیٹی, انہوں نے کہا جی کمیٹی بنے اور اس پہ بات چیت ہو, دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اس کے بعد کے ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, اور کے ٹیکر گورنمنٹ نے اس معاملے کو اور اٹھا دیا, اور اس پہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے وہ بنا دی, اور اس نے اس پروجیکٹ کے ایک حصے کی ایکچولی اپروول بھی دے دی. اب اس وقت جو میں مختلف لوگوں سے بات کرتا رہا ہوں, مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تھوڑا سا پاکستان کے اینڈ پہ بطول کنفیوژن ہو گیا. کنفیوژن یہ کہ ایک اسکول آف تھاٹ پاکستان میں یہ کہہ رہا ہے ریاست کے اندر کہ جی اگر ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ آگے گئے تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے امریکنوں کے ساتھ. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو آگے چلاتے ہیں اور امریکنوں کو منا لیں گے. اب یہاں پہ معاملہ پھنس گیا ہے, کیونکہ دیکھیے اب اس میں بالکل دو سمپل چیزیں ہیں. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں کہ ہم یا تو اس معاہدے کو توڑ دیں, ہم کہیں جی سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اس ٹائم ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, بہرحال اب آپ ایسا کریں کہ ہم ختم کریں, فنشڈ. اگر ہم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نکل رہے ہیں, تو ایران پھر موسٹ لائکلی وہی کہے گا جو آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا جو خرچہ ہوا تھا, لیکن وہ خرچہ ایران کی سائڈ پہ پاکستان کو $18 بلین نہیں ٹھہریں, کنفیوژن. اگر ایران مان جاتا ہے, ہمیں ان کو بنانا پڑے گا کہ دیکھیں جو بھی ہے آپ معاملے کو جانے دیں, اور جو آپ کا خرچہ ہوا ہے وہ ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ خرچہ, کچھ لوگ کہتے ہیں $200-300 ملین ہوگا, وہ ہمیں ٹھوک جائے گا. دوسرا آپشن ہے ایران کہے گا نہیں جی سوری, اب تو آپ نے کرنا پڑے گا, اور اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں. انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اگر لے کے جاتے ہیں تو $18 بلین ٹھوک جائے گا. وہ فگر وہ ہے. 18 بلین کا فگر کہاں سے؟ 18 بلین کا فگر آیا ہے ایران نے کیلکولیٹ کیا کہ جی اگر یہ پروجیکٹ پورا بنتا اور یہ 20 سال چلتا, جو اس کی مدت تھی, تو اس میں سے جتنا ہمارا ایکسپیکٹڈ پروفٹ تھا وہ اتنا ہوتا. تو اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو ہم ادھر جائیں گے, ہم 18 بلین آپ سے چارج کریں گے. اب کچھ لوگ ہمارے ہاں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے بعد لٹرلی اب 3 چوائسز ہیں, یا تو آپ ابھی معاہدہ ختم کریں اور کوشش کریں کہ $200-250 ملین میں آپ کی جان چھوٹ جائے. دوسرا ہے کہ آپ معاہدے کے ساتھ آگے کریں اور لٹکائیں اس کو, اور ایران چلا گیا آربیٹریشن میں, ہو سکتا ہے آپ کو 18 بلین ٹھوک جائیں. تیسرا یہ کہ آپ امریکہ بہادر کی منتیں کریں اور ان سے کہیں کہ یار جانے دیں غصہ, ہمیں یہ لون لینے دیں. اس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ آپ کو ویور نہیں دے گا, امریکہ ایران کو نہیں اس طریقے سے کچھ چھٹی دے گا. تو اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ آپ کو کہے گا چلیں یار آپ پاکستان, آپ ہمارے بڑے دوست ہیں تو آپ کر لیں, ہم نہیں سینکشن لگاتے, ایسا نہیں ہوگا. سو باٹم لائن کیا ہے بتائیں؟ باٹم لائن نہیں کہ ہم پھنس گئے. لیکن پاکستان ویسے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اتنے پیسے دینا. اب دیکھیں نا, ہم کئی بار کر بلینز میں بھی. سو اب آپ کیا کریں, یا ادھر دیں یا ادھر دیں یا امریکہ سے پھنسیں. ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ دیٹ از دا کی تھنگ. سو کیا یہ جو ایرانی صدر صاحب یہاں جو آئے ہوئے ہیں, کیا ان کے اس وزٹ میں اس معاملے پر کہہ تو نہیں سارے بات ہوگی, لیکن کیا بات ہوگی؟ سو میرے خیال میں یہ, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دورے کی روشنی میں کوئی بڑا کوئی ٹھوس چیز آ جائے گی. ابھی پاکستان چاہ رہا ہے کہ جی معاملے کو بس تھوڑا سا اور آگے کھینچو, اور کسی طریقے سے یہ جو ہم پھنس گئے ہیں دونوں, اس میں سے کوئی نکلنے کا. لیکن آپ کو لگتا ہے کیونکہ اٹ از ناٹ اونلی ایران اور پاکستان اور یو ایس, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی انٹرفیرنس بھی رہی ہے, اور پچھلے سال بھی جو چائنا کی انٹرفیرنس کی وجہ سے جو ایک تھا آیا تھا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, اس فیکٹر کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹکلی پلے کر سکتا ہے پاکستان کو اس چیز سے نکالنے میں؟ دیکھیں پاکستان کو اس میں ہمارے لیے 2 ہی ایکٹرز ہیں, ایران اور امریکہ, کیونکہ ایران سے ہم نے گیس لینی ہے اور امریکہ کے سینکشن سے ہم نے بچنا ہے. تیسرا اس میں جو ہے وہ آپ کو مورل سپورٹ تو دے سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اب ان کو ہم نے کیسے, یا ہم ایران کو مینیج کریں, یا ہم امریکہ کو مینیج کریں, یا پھر ہم ڈیمیجز. امریکہ کو پہلے اتنی مشکل سے مینیج کیا, اب دوبارہ کیسے مینیج؟ اب دیکھیں نا, اس کے اوپر سے اگر ٹرمپ کی صدارت آ گئی, جو کہ لگ رہا ہے کہ کافی اس کی, لیکن آپ تو بڑا ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمز میں اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن جو خواجہ آصف کے ریسنٹ انٹرویوز تھے, جو مصدق ملک صاحب کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ وی ول پروسیڈ ود دس گیس پائپ لائن, وہ کس کانٹیکسٹ میں اسٹیٹمنٹ؟ یہی تو کنفیوژن ہو رہا ہے نظام میں, کہ کہیں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم چلیں گے, دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ لیگلی سپیکنگ پاکستان نے اس کو بہت حد تک مس ہینڈل کیا ہے. بہت حد تک ٹل ریسنٹلی
یہ بھی نہیں, پاکستان گورنمنٹ کے اندر بھی یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی کہ ایکچولی ہم نے قانونی طور پر ہمارے اوپر کیا اوبلیگیشنز ہیں اور ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں. تو وہ جو ایک باقاعدہ سالڈ انٹرنیشنل لیگل اوپینین آپ کو چاہیے ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں.